ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے دربار میں اپنے وزیر و مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، دربار اس کا سجا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا، وزیر صاحب کو دل کی تمنا ہو۔ وزیر نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا، وہ جانتا تھا کہ بادشاہوں کی طبیعتیں بڑی عجیب سی ہوتی ہیں، لیکن جب بادشاہ نے اصرار کیا، بتاؤ کوئی دل کی تمنا ہو تمہاری پوری کی جائے گی۔ وزیر صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک تمنا دل میں آتی ہے، سوچتا ہوں، خیال آتا ہے، کاش آپ کی اتنی بڑی سلطنت میں 10واں حصہ ہی میرا ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے منشی کو بلا کر کہا، اے منشی، میرا پہلا حکم نامہ تحریر کرو کہ آدھی سلطنت وزیر کے نام کر دو۔ دوسرا حکم نامہ میرا یہ ہے کہ وزیر کا سر تن سے جدا کر دو۔ وزیر بڑا حیران پریشان ہوا کہ بادشاہ نے یہ دوسرا حکم نامہ کیسا جاری کر دیا ہے۔ خیر، بادشاہ سلامت نے کہا، وزیر صاحب میرے 3 سوال ہیں، 3 سوالوں کے جواب اگر 1 مہینے کے اندر اندر لے آؤ گے، پہلا حکم جاری ہو جائے گا، دوسرا منسوخ ہو جائے گا۔ اگر نہ لا سکے تو پہلا منسوخ ہو جائے گا، دوسرا جاری ہو جائے گا۔ وزیر بڑا پریشان، بڑا افسردہ کہ بادشاہ نے کیسا معاملہ میرے سامنے رکھ دیا ہے، کس کشمکش میں میں پھنس گیا ہوں۔ بادشاہ سامنے نے کہا، وزیر صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ، کائنات کی سب سے بڑی سچائی کون سی چیز ہے؟ سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ جب وزیر نے سوال سنے، وزیر نے ملک کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفکر، بڑے تبصرہ نگار اکٹھے کیے، ان کے سامنے سوال رکھے، لیکن کسی کی سمجھ میں یہ سوالوں کے جواب میں نہ آئے۔ کسی کو سوالوں کے جواب نہ آئے۔ وزیر نے اگلے دن اور اکٹھے کیے، نہ سمجھ آئے، اگلے دن اور اکٹھے کیے۔ کچھ دن گزر گئے، لیکن بڑے بڑے مفکروں، ادیبوں کے سامنے سوالات رکھے، کسی کی سمجھ میں اس کے جواب نہ آئے۔ آخر وزیر خود شہر بشہر، گاؤں بگاؤں، قریہ بقریہ خود نکل پڑا ان سوالوں کے جواب کے لیے، کیونکہ جان کی فکر لگی ہوئی تھی وزیر کو کہ اگر جواب نہ ملے تو ظاہری بات ہے سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ دن گزرتے گئے، جب وزیر گاؤں بگاؤں پھرتا رہا، حتیٰ کہ حال یہ ہو گیا، شاہی پگڑی کھل کر گلے میں آ گئی، شاہی لباس پھٹ گیا، جوتی ٹوٹ گئی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ دن گزرتے گئے، مہینہ گزر گیا، 1 دن باقی رہ گیا، لیکن وزیر کو سوالوں کے جواب کہیں سے نہ مل سکے۔ وزیر مایوس ہو کر کہ اب میری موت ہے، زندگی کا آخری دن ہے، سر تن سے جدا ہو جانا ہے، مایوس ہو کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ جب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا، رستے میں ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ فقیر اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھا اس انداز میں تھا کہ ساتھ اس نے ایک کتا رکھا ہوا تھا۔ کتا دودھ کا پیالہ پی رہا تھا، اور فقیر خود خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر خود کھا رہا تھا اور کتے کو دودھ پلا رہا تھا۔ جب وزیر فقیر کی جھونپڑی کے سامنے سے گزرنے لگا تو فقیر نے آواز دے کر وزیر کو کہا، وزیر صاحب ادھر آئیں، آپ کے سوالوں کے جواب میں دیتا ہوں۔ جب وزیر نے بات سنی، اس کی جان میں جان آئی، اس کو کچھ ہوش آئی، کچھ امید کی کرن پھوٹی اس کے لیے، کوئی تو ہے اس ملک میں جو سوالوں کے جواب دینے والا ہے، کوئی تو ہے زمین پر جو سوالوں کے جواب دے گا۔ خیر،
وزیر رک گیا۔ اس فقیر نے کہا وزیر صاحب ذرا جھک کر میری جھونپڑی میں دیکھیں۔ وزیر نے جب جھک کر جھونپڑی میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ فقیر کے بستر پر شاہی لباس بچھا ہوا ہے۔ وزیر اور حیران ہوا کہ یہ فقیر ہے اور اس کی جھونپڑی میں شاہی لباس کا کیا کام؟ فقیر کہنے لگا وزیر صاحب کسی وقت میں بھی اسی سلطنت کا وزیر تھا۔ بادشاہ نے 3 سوال میرے آگے بھی رکھے تھے اور یہی جو معاملات آپ کے آگے رکھے ہیں یہ میرے آگے بھی رکھے تھے، لیکن میں 3 سوالوں کے جواب لے آیا تھا۔ وزیر نے کہا پھر؟ فقیر نے کہا میں 3 سوالوں کے جواب لے آیا تھا۔ میرے نام کا آدھی سلطنت کا پروانہ میرے نام جاری ہوا تھا، لیکن میں نے وہ پروانہ پھاڑ کر ادھر پھینک کر آ کر یہ جھونپڑی بن لی۔ محل کی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر میں نے اس جھونپڑی میں زندگی کے باقی دن گزارنے پسند کیے۔ وزیر نے کہا فقیر صاحب اب آپ کی تاریخ، آپ کی ہسٹری سننے کے لیے میرے پاس وقت بہت کم ہے، میرے سوالوں کے جواب دو۔ فقیر نے کہا 2 سوالوں کے جواب تو آپ کو ملیں گے مفت میں، لیکن تیسرے سوال کے جواب کا آپ کو مول دینے پڑے گا، قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کو۔ وزیر نے کہا چلیں بتائیں۔ فقیر نے کہا وزیر صاحب آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ آپ توجہ سے سماعت کیجئے گا، ساری بات کا نچوڑ ان باتوں میں ہے، سارے واقعے کا نچوڑ ان سوالوں کے جواب میں ہے۔ فقیر نے کہا کہ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ فقیر نے کہا کائنات کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، موت، جس کو انسان جھٹلانا بھی چاہے تو اس سے بچ نہیں سکتا ہے، جھٹلا نہیں سکتا ہے، اس کو چاہے مانے یا نہ مانے لیکن اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ فقیر نے کہا وزیر صاحب سب سے بڑا دھوکہ بندے کی اپنی زندگی ہے، جس دھوکے میں آ کر بندہ موت جیسی حقیقت کو، سچائی کو بندہ بھول جاتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت میں گم ہو کر انسان مرنا بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ اٹل حقیقت ہے، ایسی سچائی ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ وزیر نے کہا فقیر صاحب میرے تیسرے سوال کا جواب۔ فقیر نے کہا وزیر صاحب تیسرے سوال کے جواب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، مول دینا پڑے گا۔ وزیر نے کہا اس کی قیمت کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فقیر نے کہا تیسرے سوال کے جواب کی قیمت یہ ہے کہ یہ جو میرے کتے نے دودھ چھوڑا ہے نا، یہ جھوٹا دودھ پینا پڑے گا آپ کو۔ وزیر نے کہا یہ تو کام میں نہیں کر سکتا، کتے کا جھوٹا دودھ میں نہیں پیوں گا۔ فقیر نے کہا چلیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے سر تن سے جدا کرا لیں، چاہے آپ آدھی سلطنت کے مالک بن جائیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وزیر نے سوچ بچار کی آخر ضمیر ہار گیا، اس نے وہ برتن دودھ والا اٹھایا، منہ کو لگایا، سارا دودھ پی گیا۔ جب دودھ پی لیا تو اس نے کہا اب سوال کا جواب دو۔ فقیر نے کہا وزیر صاحب تیسرے سوال کا جواب یہ ہے انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے
کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ہرس ہے، اس کا لالچ ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہرس اور لالچ ہے، جو بندے کو کتے کا جھوٹا دودھ بھی پلانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی ہرس اور لالچ ہوتا ہے جو بندے کو حلال اور حرام میں تمیز ختم کر دیتا ہے۔ بندے کو یہ تمیز باقی نہیں رہتی ہے، لالچ میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، ہرس میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پیسے کی ہرس، مال کی ہرس، سیٹ کی ہرس، شہرت کی ہرس، یہ جو ہرس اور لالچ ہوتا ہے یہ بندے کو اندھا کر دیتا ہے۔ فقیر نے کہا وزیر صاحب تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری وہ ہرس اور لالچ ہے۔ فقیر کی باتوں کا اثر وزیر کے دل پہ پڑا ہوا۔ 3 سوالوں کے جواب تو مل گئے، لیکن فقیر کی باتوں کا اثر وزیر کے دل پہ ایسا ہوا، وزیر 3 سوالوں کے جواب لے کر بادشاہ کے محل کی طرف چل تو پڑا، لیکن محل کے دروازے میں پہنچا، فقیر کی باتوں کا اثر ایسا دل پہ پڑا کہ محل کے دروازے میں پہنچ کر گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ تھے 3 سوال کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی وہ موت ہے، سب سے بڑا دھوکہ بندے کی اپنی زندگی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، وہ ہرس اور لالچ ہے جو بندے کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔